مجھے انہوں نے فون کیا کہ جی ہم آپ کا مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ مجددیہ چھترپین، جو 1969 میں نے اس کو قائم کیا، شارع ریشم پر ہے، اس سے بڑی جگہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، کہ ہم کوئی جوڑ مجلس شورا کا کرتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم وہاں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آ جائے، تو دین کا کام ہے، مدرسہ اپنے دین کے لیے قائم کیا ہے، کتاب و سنت کے لیے قائم کیا ہے۔ وہ غریب آئے، ان کا کام تو آج عصر سے شروع ہونا تھا، لیکن پہلے انتظامات کے لیے کوئی حضرات آئے وہاں کہ بڑی تعداد ہوگی، کیسے رہیں گے۔ انہوں نے کام شروع کیا، وہاں کے وہ جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں، انہوں نے کچھ شرپسند مولویوں کو، جو سیاسی مولوی تھے، ان کو بلایا کہ یہ تو ہندوستان کی ایجنٹ ہیں، اور یہ شیعہ ہیں، اور یہ مرزائی ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ مسجد پر قبضہ کرنے آئے ہیں، سارے اکٹھے جاؤ حملہ کرو۔ وہ غریب رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ان پر وہ حملہ آور ہوئے، ان کی قیادت میں مولویوں کی، اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں اور مولوی بھی کہتے ہیں، سیاسی رہنما بھی کہتے ہیں، ان غریبوں کو وہاں مارا، مسجد کی بھی حرمتی کی، مدرسے کی بھی حرمتی کی، اور ان کو راتوں رات وہاں سے نکالا، لہولہان کرتے۔ اب میڈیا پر یہ چل رہا ہے صاحب، میں آپ سے چھپاتا تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو، لیکن اب تو پوری دنیا میں چل رہا ہے، ان کے وہ زخم، ان کا وہ خون۔ بھائی میں بھی قرآن کا کام کرتا ہوں، دوسرا بھی کرتا ہے، کتنے مدرسے قائم ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ میں قرآن کا کام کرتا دوسرا نہ کرے؟ جب ایک دین کا کام ہے، نبی کا مشن ہے، صحابہ کا مشن، صحابہ تو کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی جنوب سے، کوئی شمال سے، حسن بصری، بلال، اصحاب، شعیب، روم، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں سے اللہ نے ان کو ایسا جوڑا کہ حضرت بلال آتے ہیں، حبشی تھے، فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے، جا سیدنا ہمارے سردار، ایک مشن ہے، کیا جرم؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین حرکت کی، اور میں سمجھتا ہوں ان کے صفوں کے اندر سازشی لوگ شامل ہو کر جنہوں نے یہ حرکت کی اس جماعت کو بدنام کرنے کے لیے، شاید وہاں کے اس جماعت کے لوگ جو تھے وہ بھی اس سے بے خبر ہوں، کچھ نادانوں نے ایسا کیا۔ اس لیے میں تو اس کو پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، خصوصاً سرحد کی حکومت انتظامیہ سے، کہ اس کی فوراً نوٹس لے کر جو بھی اس کارروائی میں شریک ہوئے ان مسافروں کو 50 سال سے اپنے بچے چھوڑ کر اللہ کی دین کے لیے در در پھرتے، سفید ریش، بوڑھے، یہ جو حرکت ہوئی ہے، یہ میں تو سمجھتا ہوں جو فلسطین میں یہودیوں نے جو کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، یہ سے بھی بدتر معاملہ ہے۔ اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلے۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر، اور کوئی ڈنڈا مار فورس آئی، باقاعدہ ڈنڈے چلاتے رہے، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا،
کوئی نماز پڑھ رہے تھے کوئی قرآن پڑھ رہے. ان سے قرآن چھینا گیا اور پھینکا گیا, کتابیں ان سے لی گئی, پھاڑی گئی, کپڑے پھاڑے گئے, ان کا سامان چھینا گیا, ان کے لاکھوں کا نقصان ہوا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے سخت ترین نوٹس لے کر جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے, چاہے وہ مولوی ہے, چاہے اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے, چاہے اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کام شیطانوں کا کام ہے, یہ شیطان ایجنٹوں کا کام ہے, جو غیروں کی ایجنٹ ہے ان کی یہ حرکتیں میرے مدرسے کو, اس کے تقدس کو پائمال کرنے کے لیے میرے عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا. میرے مہمان تھے, میں اس لیے اپنے ساتھی سے خوش ہوں, اللہ ان کو جزا دے کہ وہی جماعت ادھر آئی تھی وہ بھی ادھر گئی. یہاں انہوں نے ان کی دعوتیں کی, کھانے کھلائے, ساتھ دیا. غیر ہوتے تو ہی کہتے تم بھئی نہیں ہو, وہی جماعت وہاں گئی. ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جو اس کے اندر غیر ملکی جو ویزے پر آئے ہوئے تھے, امن میں تھے ہمارے, ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, میں اس کے پرزور مذمت کرتا ہوں. اور حکومت ہو سرحد سے خیبر پختونخوا سے میں یہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر ان تمام لوگوں کو جو اس واقعے کے اندر ملوث ہے ان کو قرار واقعی عبرتناک سزا دے دیں, تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو. اور جماعتوں کے اندر یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ دروازہ بند ہو جائے. جو اس ترتیب پر چلتے ہیں, بسی نظام وہاں سے آئے تھے, وہاں سے تبلیغ کا آغاز ہوا, وہ مرکز ہے. آج وہاں کا امیر جو ہے وہی مولا یوسف کا بیٹا ہے, مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہے. تو اس ترتیب پر چلے یا رہن کے ترتیب پر چلے, کام دین کا کرتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا. اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر مارزی وجود میں آیا. یہ نظریاتی ملک ہے, اس کے اندر اتنی زیادتی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین جرم ہے, بدترین کام ہے. اور اس کے لیے حکومت فوری طور پر ان تمام مجرموں کو, وہ جو ڈنڈا بردار تھے, وہ جو نعرے لگانے والے تھے کہ شیعہ ہیں اور مرزائی ہیں, اور انہوں نے کفر کا کام کیا, مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے, انہوں نے بدترین کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ جنہوں نے ان غریبوں کو, ان مظلوموں کو مرزائی اور شیعہ, اور ہندوستان کا الگ, ہندوستان کا کوئی بھی اس میں نہیں تھا, ہر جو لوگ تھے پاکستانی تھے یا دوسرے یورپی ممالک کے تھے, ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا. بہرحال میں نے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی بھی اس میں میرا ساتھ دیں گے تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے فتنے کا. نہیں تو یہ بہت بڑی تحریک جس پر ابھی ہمیں پوری دنیا کو چلانا ہے, اور ایک واحد جماعت ہے جو اسلام کے نام پر کام کرتی ہے, اخلاص سے کرتی ہے, اپنا پیسہ خرچ کرتی ہے, اپنا وقت دیتی ہے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بھی تتر بتر ہو کر اور یہ سلسلہ بند ہو جائے. دشمن یہی چاہتا ہے, اس لیے دشمن کو دروازہ بند کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر ہمارے ان بڑوں نے, چاہے ریونڈ والے ہیں چاہے دوسرے ہیں, ان سب کو اس میں میٹنگ بلا کر فوری طور پر اس میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس کی ماں پر ہو رہا ہے, کن مقاصد کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ فوری طور پر ہونا چاہیے. وآخر دعوانا